گروگرام میں جو مسجد پہ حملہ ہوا، مسجد جلائی گئی، یا ہریانہ میں پچھلے 2-4 دنوں کے اندر جو ہنسا ہو رہی ہے، اس پہ آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کا پروگرام کئی سال سے چل رہا تھا۔ کبھی یہ لوگ مسجد نمازیں پڑھنے کے لیے روک رہے تھے، اور یہاں ایک گروہ ہے جو اپنے کو وشو ہندو پریشد اور بدر دل کا لیڈر کہتا ہے۔ یہ 2-3 سال سے یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی یاترا کے نام سے نکالتے ہیں، کبھی کچھ پیمفلیٹ نکالتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے رہے۔ جو مولو ونیسر نام کا جو گنڈا ہے وہ یہاں گھوم رہا ہے، اس کے خلاف ایکشنز ہیں، اتنے زیادہ مقدمات ہیں۔ اب وہ جب یہ یاترا یہ نکل رہی تھی، یہ ساری یاترائیں جو اس وقت ہندوستان میں چل رہی ہیں، یہ سب نئے انداز کی، اور یہ ابھی نئی شروع کی ہوئی ہیں 2 سال 3 سال سے۔ جب سے سیاں کوتوال ہوئے ہیں تو اب کوئی ڈر تو ہے نہیں، نئی نئی یاترائیں نکلتی ہیں۔ تو اس بار انہوں نے بلکہ ایک طرح کا چیلنج کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ایلیمنٹ وہاں مسلمانوں کو بھی تھا، وہ بھی پریپیئر ہوا، یہ بھی پریپیئر ہو کے گئے تھے، وہ بھی پریپیئر ہو کے گئے تھے، ایڈمنسٹریشن جانے کہاں تھا۔ اب اس سے نقصان جو ہوا ہے وہ تو دیکھیے، اب اس کی پتہ نہیں ہے کہاں تک کہاں سچ ہے، لیکن ایک بات ضرور واضح ہو گئی ہے کہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹوٹل فیل ہوئی ہے۔ جہاں تک گڑگاؤں کا سوال ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے کہ رات میں مسجد میں گھس کر نائب امام کو قتل کر دینا اور وہاں لوٹ مار کرنا، وہ مسجد جو ہے وہ بالکل کالونیز کے اور بالکل ایسی جگہ، وہاں بہت بڑا ایک ہاسپٹل بھی ہے سامنے، لیکن اتنی جرت ان لوگوں کی ہے کہ اب مسجدوں پہ بھی اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہاں کی جو قسمت سے جو اس وقت کمشنر پولیس ہیں وہ ایک لیڈی ہیں، کیرل کی ہیں، تو اس لیے غالباً اتنا تعصب یا ان میں نہیں دکھا مجھے۔ میں ان سے ملا بھی تھا اور مجھے لگا کہ وہ اپرائٹ آفیسر ہے، لیکن وہ کیا کر پائیں گی جب پولیس خود کمنل ہے؟ پولیس کا سپاہی اس طرح سے کام کرتا ہے جیسے وہ بجرنگ دل یا وشو ہندو پریشد کا ممبر ہو۔ اسے تو مسلمان کو دیکھ کے آنکھ میں خون اس کے آ جاتا ہے۔ یعنی کمشنر پولیس یہ وعدہ کر رہی کہ اب ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے، اور مجھے ان پہ یقین بھی ہے، لیکن 3 گھنٹے کے بعد 4 میں 10-11 بجے ان کے یہاں سے اٹھ کے آیا تھا صبح، اور 3 بجے معلوم ہوا کہ یہاں بادشاہ پور میں دنگا شروع ہو گیا۔ افسوس یہ ہے کہ جو بیچارے غریب اور جو پاسماندہ ہیں انہی کو لوٹا جاتا ہے۔ ابھی کیا ماحول ہے گروگرام میں؟ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی پریشانی ہے، لیکن ظاہر خوف و ہراس تو ہے، اور مائنارٹی کمیونٹی کا معاملہ یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں 2-2 3-3 مسلمان رہتے ہیں، تو ان کو خوف ہے۔ میں ان سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ ڈر نہ پیدا کریں، اس لیے کہ گڑگاؤں جو ہے یہ سب سے بڑا ارننگ پلیس ہے اس ہریانہ گورنمنٹ کے لیے، دنیا بھر کی کمپنیاں یہاں ہیں۔ اس پورے معاملے میں جو آروپی ہیں مسجد پہ حملہ کی، امام پہ گولی چلائے، ان پہ کیا کارروائی ہوئی ہے پولیس دوارا؟ مجھے کمشنر پولیس نے بتایا کہ ہم نے 5 لوگ پکڑ لیے ہیں، اور ان پہ جو دفعائیں بھی لگائی ہیں وہ بڑی سنگین لگائی ہیں جو ہونی چاہیے تھیں۔ تو وہ لیکن اس میں اور لوگ آئیں گے، کیونکہ ابھی تک جو کیمرے لگے ہوئے تھے مسجد کے اندر اور باہر، اس کو ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا ہے۔ میں یہ بات کہہ کے آیا تھا کمشنر سے کہ ان کو آپ بلاک کریے، کیونکہ 100 لوگ تھے، تو اگر وہ کیمرے آ جائیں گے تو یہ پتہ لگے گا کہ اندر کس انداز سے اور کتنے ظالمانہ انداز سے انہوں نے امام کو شہید کیا ہے، اور سب کی شکلیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ اب فنگر کراسڈ ہیں، آفیسر بھی کیا کرے جب حاکم وقت یہ چاہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو اس وقت نفرت کا ماحول حکومت ہند کے ذمہ داروں نے پھیلایا ہے۔ دیکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈسٹریل ٹاؤن ہے، اور ویسے بھی ہندوستان میں ایک وقت آئے گا کہ ریوائول ہوگا، انڈسٹری پھر ڈیولپ کرے گی، نوکریاں ملیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن جو دلوں کو بانٹ دیا ہے، جو نفرت پھیلا دی ہے،
اس کے لیے یہ اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ان کو ایک نہیں 5 پھانسیاں دینی چاہیے. دیش کے دلوں کو انہوں نے بانٹ دیا. اور جس سماج میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے، نوجوان بچہ اس وقت مسلمان کو دیکھ کے نفرت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے نہیں معلوم اسے، لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ مودی اور یوگی جو ہیں یہ مسلمانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. جب یہ سوچ انسان کی ہو جائے کہ کوئی شخص اکثریت میں رہ کے اقلیت کے ساتھ مظالم کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، اور اس بات پہ لوگ خوش ہونے لگے، تو وہ سماج کہاں جائے گا؟ ہم وہاں کھڑے ہیں. ہمارے بات کرنے کی